آج آئیے چلتے ہیں ایک بھولی بسری پریوں کی کہانی کی دنیا میں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں سے ایک طلسمی محل کی خاموش دیواروں میں قید تھی۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا محل جہاں وقت جیسے تھم سا گیا ہو اور 4 شہزادیاں ایک بہت ہی گہری نیند میں سو رہی ہوں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ کیا کوئی بہت طاقتور منتروں سے توڑے گا، یا کوئی نایاب جڑی بوٹی کام آئے گی، یا پھر کچھ اور ہی ہے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس صدیوں پرانی بددعا کو کون سا جادو توڑ۔ تصور کیجئے ایک ایسے محل کا جس کے اونچے اونچے مینار بادلوں کو چھو رہے ہوں اور اس کی دیواروں پر سنہری بیلیں لپٹی ہوئی ہوں، لیکن اس ساری خوبصورتی کے پیچھے ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ 4 شہزادیوں کا راز، جنہیں ایک حاسد پری نے گہری نیند سلا دیا تھا۔ اب تو محل کی خاموش راہداریوں میں صرف ہواؤں کی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں اور ہر کونے میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اور بس اسی طرح صدیاں بیت گئیں۔ شہزادیاں اپنے اپنے خوابوں کی دنیا میں قید تھیں اور انتظار کر رہی تھیں ایک ایسے ہیرو کا جس کا دل ہر قسم کے لالچ سے بالکل پاک ہو۔ وقت گزرتا گیا اور یہ محل تو بس ایک افسانہ بن کر رہ گیا، ایک ایسی کہانی جو مائیں اپنے بچوں کو سناتی تھیں۔ اور یہ شہزادیاں کوئی عام شہزادیاں نہیں تھیں، ہر ایک اپنی جگہ منفرد تھی۔ ماہین، جس کی مسکراہٹ سورج کی طرح روشن تھی، سحر، جو ہر وقت کتابوں کی دنیا میں کھوئی رہتی تھی، ناہید، جس کی میوزک ایسی تھی کہ پرندے بھی رقص کرنے لگتے تھے، اور ریشم، جو جانوروں کی زبان تک سمجھتی تھیں۔ وہ سلطنت کا مستقبل تھیں، لیکن اب وہ وقت کی قید میں تھیں۔ اور پھر صدیوں بعد جب سب امیدیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں، ایک غیر متوقع ہیرو سامنے آیا، ارسلان، ایک بالکل عام سا مسافر جس کے پاس نہ تو کوئی سلطنت تھی اور نہ ہی کوئی جادوئی طاقت۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، ایک بہادر اور سچا دل۔ اور پتہ ہے، یہی وہ خوبی تھی جس نے اس کے لیے محل کا وہ جادوئی دروازہ کھول دیا جو بڑے بڑے بادشاہوں اور جادوگروں کے لیے بھی بند تھا۔ محل میں داخل ہوتے ہی ایک پر اسرار سی سرگوشی نے ارسلان کی رہنمائی کی۔ اسے بتایا گیا کہ شہزادیوں کو جگانے کا راستہ سیدھا نہیں، بلکہ ان کے خوابوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسے 4 الگ الگ خوابوں کی دنیا میں داخل ہو کر 4 آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر خواب ایک الگ دنیا تھی، ایک الگ چیلنج تھا اور ایک الگ راز۔ تو پہلی آزمائش شروع ہوئی شہزادے ماہین کے خواب سے۔ وہ ایک بہت اونچے مینار میں قید تھی اور اس کے چاروں طرف بھیانک سائے منڈلا رہے تھے جو اس کی روشنی کو نگلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سائے اصل میں خوف کی علامت تھے، جو پل پل میں اپنا روپ بدل کر کسی کو بھی ڈرا سکتے تھے۔ ہر سایہ ایک نیا خوف بن کر ارسلان کے سامنے آتا اور مینار کی دیواریں اسے گھیرنے لگیں۔ لیکن ارسلان نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اس نے خوف کا مقابلہ اپنے دل کی سچائی سے کیا۔ اس کے اندر سے ایک ایسی روشنی نکلی جس نے ان سارے اندھیروں کو چیر کر رکھ دیا۔ مینار ٹوٹ گیا اور شہزادی ماہین ایک لمحے کے لیے جاگ گئی۔ اس نے مدھم سی آواز میں شکریہ کہا اور پھر سے نیند میں چلی گئی، لیکن اب اس کے چہرے پر ایک امید کی کرن تھی۔ دوسری آزمائش طاقت کی نہیں بلکہ عقل کی تھی۔ ارسلان ایک بہت بڑے کتب خانے میں پہنچا جہاں شہزادی سحر علم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ شہزادی نے ارسلان سے 3 پہیلیاں پوچھیں۔ ارسلان نے تھوڑا سوچا اور پھر جواب دیا، سب سے بڑی طاقت محبت ہے۔ ایک زنجیر ٹوٹی، وہ ہتھیار جو کبھی زنگ آلودہ نہیں ہوتا، وہ سچائی ہے۔ دوسری زنجیر بھی ٹوٹ گئی، اور وہ سفر جو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ علم کا سفر ہے۔ یہ سنتے ہی آخری زنجیر بھی ٹوٹ گئی اور شہزادی آزاد ہو گئی، لیکن وہ بھی ایک لمحے بعد دوبارہ سو گئی۔ اب باری تھی تیسری آزمائش کی۔ یہ آزمائش اسے ایک خاموش جھیل کے کنارے لے گئی جہاں شہزادی ناہید سو رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی اور جھیل کا پانی بالکل ساکت تھا۔ جھیل کی گہرائیوں میں ایک خوفناک دیو بیٹھا تھا جس نے ایک ناممکن شرط رکھی۔ اس نے کہا، ایک ایسی دھن سناؤ جو اندھیرے کو بھی رلا دے۔ ارسلان نے کوئی شاہی گیت نہیں گایا۔ اس نے بہت سادگی سے اپنی ماں کی لوری گنگنانا شروع کر دی، ایک ایسی دھن جو محبت اور قربانی کے جذبے سے بھری تھی۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ جھیل کا پانی لرز اٹھا
اور وہ دیو جو صدیوں سے پتھر کا بنا ہوا تھا آنسوؤں میں تحلیل ہو گیا۔ ناہید نے آنکھیں کھولی مگر وہ بھی جلد ہی دوبارہ نیند کی وادی میں چلی گئی۔ آخری آزمائش سب سے گہری اور شاید سب سے اہم تھی۔ ارسلان ایک زندہ جنگل میں داخل ہوا جہاں ہر پتا، ہر پھول اور ہر جانور جیسے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں ایک طاقتور اژدہا نے اس سے ایک بہت بڑا سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب انسانیت کے مستقبل کا تعین کر سکتا تھا۔ اور ارسلان کا جواب بہت شاندار تھا۔ اس نے کہا کہ انسان فطرت کا مالک نہیں بلکہ اس کا محافظ ہے۔ یہ جواب سنتے ہی ایک لمحے کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی اور پھر پورا جنگل خوشی سے جھوم اٹھا، پرندے چہچہانے لگے اور وہ اژدہا ایک مسکراہٹ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ ریشم نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ صدیوں کا انتظار اب ختم ہوا۔ جب ارسلان مرکزی ہال میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ چاروں شہزادیاں ایک ساتھ بیدار ہو چکی تھیں۔ ان کے چہروں پر ایک نئی روشنی اور ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور ان کی ہنسی محل کی دیواروں میں گونجنے لگی۔ صدیوں پرانا طلسم آخرکار ٹوٹ چکا تھا۔ بادشاہ اور عوام تو خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف جشن کا سامان تھا اور لوگوں نے ارسلان کو پھونوں سے لاد دیا۔ انہوں نے اس بہادر نوجوان کو سلطنت کا تخت اور ہر طرح کی دولت پیش کی۔ بھئی آخر اس نے وہ کر دکھایا تھا جو بڑے بڑے جادوگر اور بادشاہ نہ کر سکیں۔ لیکن یہاں ارسلان نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے سب کچھ ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا اصل انعام سونے اور ہیروں سے بھرا کوئی خزانہ نہیں بلکہ یہ جاننا ہے کہ اس کا دل سچا ہے۔ اس کا انعام تو وہ خوشی تھی جو اسے کسی کی مدد کر کے ملی تھی۔ اس نے تاج کے بجائے اپنے گاؤں کی سادہ سی زندگی کو چنا جہاں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ رہ سکتا تھا۔ ارسلان کے اس ایک عمل نے شہزادیوں اور پوری سلطنت کو ایک بہت بڑا سبق سکھایا۔ انہوں نے یہ جانا کہ اصل طاقت، اصل بہادری کسی عہدے یا دولت میں نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسے دل میں ہوتی ہے جو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہو۔ اور یہی اس کہانی کا اصل جادو ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کے اندر ایک ہیرو چھپا ہوا ہے اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا سچا دل ہے۔